ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کے اہل نہیں تھے، صدر کی جانب سے اسمبلی کو تحلیل کرنا آئین سے متصادم تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ، سپریم کورٹ نے نئے انتخابات کا حکم بھی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل صبح 10:30 بجے بلانے کا حکم، حکومت اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے نہ روکے، ووٹنگ کرائے بغیر اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کیا جائے، عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو نیا وزیر اعظم منتخب کیا جائے۔ انتقام کا لفظ ہمارے ڈکشنری میں نہیں ہے، قانون انصاف اپنا راستہ اپنائے گا، اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے نہ نیب کا علم ہمیں ہے۔ البتہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، حتی المقدور کوشش کریں گے اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے۔ فیصلے نے ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا، اصلاحات کے لیے تمام جماعتوں سے مشاورت کریں گے، شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ بلاول بھٹو بولے جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے، یہ کسی شخص کی جیت یا شکست نہیں، آئین اور جمہوریت کی فتح ہے۔ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے، نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے۔ آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر مریم نواز کا رد عمل، کہتی ہیں پاکستان کو عوام دشمن، نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاکستان کو چمکتا دمکتا رکھے، شہباز شریف انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے۔ عمران خان نے وفاقی کابینہ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا۔ عمران خان رات کو قوم سے خطاب بھی کریں گے، کہتے ہیں پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑوں گا۔ نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ تحریک سلمان رفیق، خلیل طاہر اور سمیع اللہ نے جمع کرائی۔ پنجاب اسمبلی نو گو ایریا قرار، 500 میٹر تک دفعہ 144 نافذ۔ میڈیا اور ارکان اسمبلی کے داخلے پر پابندی برقرار، وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ کرانے پر عدالت جانے کا فیصلہ، حمزہ شہباز کی طرف سے آج ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے، اٹ از ناٹ گڈ۔ سلمان فرام پبلک نیوز، میرا سوال موجودہ سینیریو کے حوالے سے ہی ہے، جو شروع ہوا تھا نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، تو نیوٹرل یا نیوٹرلٹی کے اوپر بہت زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس، اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا۔ میں نے بھی آئی تھنک 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس بارے میں بات کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے جب لاسٹ اپیرنس دی تھی، اپیئر ہوئے تھے ان فرنٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی، اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر ہمارے محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا، آئی ہیو نیور ریکویسٹڈ کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں؟ سو ادھر کلیئر کر دیا۔ اس سے پہلے جو گلگت بلتستان کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی، جب گلگت بلتستان کے پروویژنل پروونشل سٹیٹس کی بات ہو رہی تھی، اس میں تمام محترم سیاسی قائدین وہاں پہ موجود تھے۔
ادھر بھی یہ بات ہوئی, ادھر کسی نے یہ کہا تھا کہ جی آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, تو چیف نے کہا تھا کہ جی ہم سیاست سے اب بالکل دور ہیں, آپ صرف ہمیں اس میں مزید مت گھسیٹیں. سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے, اور اب ہم نے اس کو واضح طور پہ آپ دیکھ لیجئے, آپ پچھلے 2 سالوں کے دیکھیں, کوئی ضمنی انتخاب جس میں کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ جی فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, بلدیاتی انتخابات کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, کسی قسم کا ہم نے اس کے اندر جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے کہ کالز آتی ہیں تو فون ہوتے ہیں, آج کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لیں. دس از آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ, یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا. سو کسی ایک کے فائدے میں یا نقصان میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. دس از دا کانسٹیٹیوشنل رول آف دی آرمڈ فورسز, اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فلفل, اینڈ وی نیڈ یور سپورٹ فار دیٹ.